رہیں گے جب تک کہ یہ ترمیم واپس نہیں ہو جاتی، کیونکہ اس کے بعد نہ کوئی آئین ہے اپنی جگہ اور نہ ہی کوئی عدالتی نظام جو ہے، اور اس عدالتی نظام کا بالکل ہی بیڑا غرق کر کے انہوں نے رکھ دیا ہے، اور ہم چاہیں گے کہ پھر ایک دفعہ پھر عدالتی نظام واپس وہاں آئے جہاں سے ہم نے شروع کیا۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں کتنی زیادہ آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور لوگ بے بس ہیں اور وہ کچھ کر نہیں سکتے، حالانکہ کسی بھی پارٹی کا یہ حق ہے کہ وہ پروٹیسٹ کرے، یہ آئینی حق ہے۔ ہاں البتہ اگر اس میں وائلنس نہیں ہونا چاہیے، اور ابھی تک کوئی ایسی رپورٹ بھی نہیں ہے، لیکن ان کے ہاں نروسنس کا اندازہ لگائیے، سارے پاکستان کے رستے بند کر دیے ہیں، لاہور کے رستے بند ہو گئے، اسلام آباد کے رستے بند ہو گئے، KB کے رستے بند کر دیے، اور پھر کہتے ہیں جی وہ پروٹیسٹ کامیاب ہونے۔ اس سے زیادہ کامیابی ایک پروٹیسٹ کی کیا ہو سکتی ہے، جس سے حکومت پوری طرح اسٹیبلشمنٹ پوری طرح جو ہے وہ خوف زدہ ہو چکی ہو، اور ہر طرح کے آئینی حقوق کی خلاف ورزی کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ تو یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم کا خاتمہ نہ صرف وکلا کے لیے بہت اہم ہے، بلکہ ساری قوم کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اس سے قوم کے جتنے بھی بنیادی انسانی حقوق تھے، بنیادی جو ہے فنڈامنٹل رائٹس تھے، ان سب کو سے چھینا گیا ہے، جس کے نتیجے میں آج آپ جو صورتحال ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں، دکھانے کو تو ایک سویلین حکومت کی شکل دکھائی جا رہی ہے کہ یہ فلاں چیف منسٹر اور فلاں پرائم منسٹر ہے، لیکن حقیقت میں ان کا کسی قسم کا کوئی رول نہیں ہے، وہ تو صرف پپٹس ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اور آئین کا ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ اس طرح دنیا میں آئینی ترمیم کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ آئینی ترمیم جو کہ آئین جو ہے قوم کی ایک امانت ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی جو ہے وہ قوم کی مرضی سے ہوتی ہے، لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے، لوگوں کے بچوں کو اٹھا کے خوفزدہ کر کے، لوگوں کو مجبور کر کے ویل چیئرز پہ اٹھا کے لا کے، اس طرح سے ان کو آپ نہیں لے کے آتے۔ ادھر آ جائیے نا امان صاحب، تو اس میں تو یہ ایک بہت بڑی۔ دوسری بات جس کا ابھی ہمارے امان صاحب آئے ہیں وہ یہ ہے کہ پاسٹ الیکشن کے بارے میں آپ ادھر آ جائیے، ادھر آئیے، یہ کچھ عالمان صاحب آئے۔ کہ پچھلے گزرے الیکشن جو سپریم کورٹ بار کا الیکشن تھا، اس کے بارے میں ہم نے پہلے ہی اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے اسلام آباد میں آپ کی موجودگی میں، کہ ہم اس معاملے میں ایک وائٹ پیپر نکال رہے ہیں، جس طرح حکومت کی اور ایجنسیز کی اس میں انٹرفیرنس ہوئی ہے، اور اس سے رزلٹس میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سارے پاکستان کے وکلا جو ہیں 26ویں ترمیم کے خلاف ہیں، کوئی باضمیر وکیل جو ہے وہ 26ویں ترمیم کی سپورٹ نہیں کر سکتا، بلکہ جو اپنے آپ کو وکیل کہتا ہے وہ 26ویں ترمیم کے حق میں بات نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے تو عدالتی نظام کا سرے سے جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دیا ہے اور اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اور دوسرا، نہ صرف یہ کہ ہمارے کینڈیڈیٹس کو ہرانے میں ایجنسیز، پیسہ، اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت جو ان کے آگے پپٹس ہیں، انہوں نے ہر طرح کا رول پلے کیا ہے۔ اس کو ہم ایکسپوز کریں گے، ایک وائٹ پیپر کے ذریعے بتائیں گے کہ الیکشن میں کس انداز سے ملک بھر میں دھاندلی اور جو زیادتی کی، اور اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہمارے 2 کینڈیڈیٹ جو ان کے بھی کاؤنٹ میں جیتے ہوئے ہیں، خوشحال امان صاحب اور حبیب قریشی، یہ جیت گئے سندھ کی سیٹ پر وائس پریزیڈنٹ کی۔ ہمارے پاس رزلٹس موجود ہیں۔ انہوں نے اس کے 2-3 دن کے بعد ری کاؤنٹنگ کے حوالے سے ان کو جیتے ہوئے کو ہرایا۔ اسی طرح ہمارے وہاں سے حبیب قریشی جو کہ KPK کی وائس پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ جیتے ہوئے ہیں 19 ووٹوں سے، رزلٹ ہمارے پاس ہے سارے۔
لیکن انہیں بعد میں ری کاؤنٹ کے نام پر، جو کہ پاکستان بار کونسل کی طرف سے بغیر کسی جواز کے ایک آرڈر آ گیا کہ ان کو ری کاؤنٹ کرو تاکہ جو جیتے ہوئے ہیں ہم ان کو ہٹا دیں. تو ہم بالکل وائٹ پیپر نکالیں گے. یہی ہمارے نائب صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے سندھ کی سیٹ پر، اور حبیب قریشی صاحب ہی ہمارے نائب صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے پی کے کی سیٹ پر. اس پر ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ بھی جلد جیسے ہی تیار ہوتا ہے، عبدالبئی صاحب تیار کر رہے ہیں اور سب کے مشوروں سے وہ تیار ہوگا، وہ بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. 26ویں ترمیم کو رکھنے کے لیے انہوں نے ہر قسم کی انٹرفیئرنس جو وکلا کے الیکشن میں بھی کرنی شروع کی گئی ہے اور ملک میں اور بھی اداروں کو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم 26ویں ترمیم کی مخالفت آخر تک کریں گے جب تک اس کو واپس نہیں لے لیا جاتا. انشاءاللہ تعالی وکلا کبھی چین سے نہیں بیٹھیں گے. اگر کوئی یہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ یہ خاموش ہو گئے ہیں یا پیچھے ہٹ گئے ہیں، کوئی وکیل جو ہے 26ویں ترمیم کو کبھی قبول نہیں کرے گا. اب سب کا بہت بہت شکریہ. دیکھیے دونوں چیزوں کو مکس اپ نہ کریں. ہم نے بارہا آپ کو کہا ہے یہ وکلا کی یہ تحریک ہے اور صرف اس میں کوئی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہم سب یہاں پر بطور وکلا کے بیٹھے ہیں. ہماری اپنی پارٹیز کوئی بھی ہو سکتی ہیں جو کہ بار سے باہر ہیں. لہٰذا یہ 26ویں ترمیم کا براہ راست وکیلوں کے پروفیشن سے تعلق ہے، عدلیہ کی آزادی سے تعلق ہے، آئین کی جو ہے سربلندی سے تعلق ہے. تو ہم یہاں جو تحریک چلا رہے ہیں یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی تحریک نہیں. ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا رائٹ ہے کہ وہ تحریک چلائے، وہ ان کو بنیادی حق حاصل ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا کوئی پارٹی ہو. اگر وہ چاہے کہ اپنے آئین کے اندر رہتے ہوئے کوئی تحریک چلائے اپنے حقوق کے لیے، کیونکہ لوگوں کے الیکشن کے رزلٹس بدلے گئے ہیں، ساری قوم جانتی ہے جو کچھ ہوا ہے 8 فروری کو، اس کے لیے جو بھی وہ اسٹرگل کریں. اور اس میں سے ایک انہوں نے 3 ڈیمانڈ میں سے ایک ڈیمانڈ 26ویں ترمیم کی بھی واپسی ہے. لہٰذا اس حد تک تو ہماری تحریک کا اور اس کے کال کا آپس میں ایک تعلق ہے، لیکن دونوں کو ہم مکس اپ نہیں کریں گے. یہ وکلا کی تحریک اپنے زور پہ چلے گی اور اپنے مقصد کے لیے چلے گی، جو کہ آئین میں 26ویں ترمیم جو کہ 10% ایک پولوشن ہے جو کہ آئین میں ڈال دی گئی ہے. اس پولوشن کو جب تک ہم یہاں سے نہیں نکالتے یہ ایک پولوٹیڈ آئین ہے. اور جس طرح سے ایک اور جو بہت اہم چیز ہے، یہ دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ اس انداز سے کبھی ترمیم ہوئی ہو، ویزیبلی لوگوں کو اٹھا کے لایا جاتا ہو، ان کے بچوں کو غائب کیا جاتا ہو، ان کو مجبور کر کے ووٹ ڈالنے کی کوشش کی جائے جو سب سے ویزیبل تھی. میرے نزدیک یہ دونوں حضرات تاریخ کے بہت بڑے مجرم ہیں. چیئرمین سینٹ جس نے دیکھا کہ کیسے لوگوں کو لایا جا رہا ہے، اٹھا کے لایا جا رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی کس قسم. اسی طرح جو اسپیکر ہے نیشنل اسمبلی کا، اس نے دیکھا کیسے دوسری پارٹی والوں کو اٹھا کے زبردستی ان سے ووٹ ڈلوایا گیا اور اس نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا. میرے نزدیک دونوں نے آئین کو سبورٹ کیا ہے. آرٹیکل 6 کے تحت اچھے کوئی مناسب وقت پہ ان کے خلاف یہ کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ اس طرح سے آئین کے ساتھ کھیلا نہیں جا سکتا. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اس عدلیہ کی آزادی کی تحریک کی بات کر رہے ہیں، وہی عدلیہ 26 آئینی ترمیم کو تسلیم کر چکی ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب ان میٹنگز میں بیٹھتے ہیں، آئینی بینچز بن چکے ہیں، تو جس عدلیہ کی آزادی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ خود اس کو تسلیم کر چکی ہے، تو آپ کیسے تحریک چلائیں گے؟ دیکھیے بات سنیے، ہمارا ججز سے تعلق تو ہے، ہم چاہتے ہیں عدلیہ آزاد ہو، ججز جو ہیں اپنا آزادی سے کام کریں. اگر وہ کوئی غلط ترمیم کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ وکلا نے کبھی کر لی ہو. آپ کے سامنے ہے مختلف ادوار میں ہماری عدلیہ جو ہے وہ بینڈ ہو جاتی رہی ہے، لیکن ہم وکلا نے کبھی پیچھے نہیں ہٹے. ہم نے کوئی مارشاء اللہ قبول نہیں کیا، عدلیہ کے بعض ججز نے قبول کر لیا. لہٰذا اس لیے کہ کچھ ججز جو ہیں وہ اس وقت کوئی اس قسم کی ترمیم کو قبول کیے بیٹھے، اس کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہے. ہم وکلا جو ہے آزاد پروفیشن ہیں، آزاد لوگ ہیں، ہم اس لیے اپنی تحریک آزادی سے چلائیں گے. آئین ہمارا بھی اتنا ہے، اگر آئین کے خلاف کچھ بھی ہوگا تو ہم وکلا جو ہے آئین کے سپاہی کے طور پر
ججز تو بہت آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، لیکن وکلا کا جو سٹیک ہے آئین میں وہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ یہ پارلیمنٹ سے دو طریقے سے، ایک تو یہ پارلیمنٹ کی لیجٹیمیسی نہیں تھی، ڈسپیوٹڈ پارلیمنٹ تھی، جس میں ابھی تک سینکڑوں جو چیلنجز ہیں ان کی الیکشن کے وہ پینڈنگ تھے۔ پہلے ان کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا تاکہ جو صحیح نمائندگی ہیں ٹرائبل کے فیصلوں کے بعد وہ بیٹھ سکیں۔ یہاں بیشتر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو حقیقت میں الیکشن ہارے ہوئے ہیں، اس لیے اس پارلیمنٹ کی لیجٹیمیسی ہی نہیں تھی کہ آئینی جو ہے ترمیم پاس کرتی پھرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 1 منٹ کے اگر مان بھی لیا جائے تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ دوسری پارٹی کے لوگ اٹھا کے ووٹ زبردستی ان سے ڈلوائے جائیں۔ اس کی پروسیجرلی بھی ساری چیز غلط ہے۔ ہم اگر پروسیجرل اسپیکٹ بھی دیکھتے ہیں تو اس طرح سے آئینی ترمیم نہیں ہوتی کہ لوگوں کو زبردستی اپنی پارٹیوں کے خلاف ووٹ ڈالنے کے لیے مجبور کیا جائے، ان کے ممبران کو غائب کر دیا جائے، ان کے بچوں کو اٹھا لیا جائے، ان کو انڈر تھریٹ لایا جائے، ان کو اٹھا کے لایا جائے۔ یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس میں سے اچھی بھی ہے تو اس کو ریکنسیڈر کیا جا سکتا ہے پارلیمنٹ نے بعد میں۔ یہ جو پارلیمنٹ ہے جیسے انہوں نے کہا وہ پارلیمنٹ کی لیجٹیمیسی نہیں ہے، اس لیے اچھی یا بری ترمیم تو بعد کے بات ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے کہا کہ یہ بیسک سٹرکچر، جیسے چوہان صاحب نے کہا بیسک سٹرکچر جس میں 2 اہم چیزیں وائلیٹ ہوئی ہیں، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور سیپریشن آف پاور، ان دونوں کے خلاف ہے۔ تو اس لیے یہ تو ترمیم بالکل جانی چاہیے، کیونکہ اس کے نہ تو سٹرکچر کے مطابق ہے اور نہ ہی جو پروسیجرل طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق ہے۔ بعد میں دیکھا جائے گا کون سی چیز ان میں سے اچھی تھی ریٹین کرنے والی ہے، وہ نئی پارلیمنٹ جو ہوگی یا اس وقت جو بھی پارلیمنٹ ان آفس ہوگی وہ کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ ایک سیکنڈ، آپ سیاستدان ہیں، ماضی میں باغی کہتے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پر ہوگی تو ملک ترقی کرے گا، اور جو تذکرے آپ کر رہے ہیں ارکان پہ اٹھانے والے یہی خالد سنجرانی کے انتخابات میں سب کچھ ہم نے دیکھا جب آپ سینٹ میں تھے۔ کیا اس وقت غلط تھا؟ اس وقت آپ نے کیا اس کے خلاف آواز اٹھائی یا آج غلط ہو؟ غلط جب بھی ہوتا ہے وہ غلط ہی ہوتا ہے، تب بھی غلط ہوا، اب بھی غلط ہو رہا، تب بھی ہم اسی کے خلاف تھے کیونکہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں تھیں۔ تو اگر وہ کہتے ہیں انگریزی میں 2 wrongs don't make a right، اگر تب غلط ہوتی رہی تو آج غلط کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اگر تب کسی طرح سے لوگوں کے وائلیٹس ہوئے تھے بیسک رائٹس، وہ بھی غلط تھا، آج ہو رہے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ صاحب آپ نے تقریر کی تھی آئینی بینچ کی، آج آپ ہی تنقید کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ آئینی بینچ سے کوئی ڈفرنس نہیں ہے ہمارا، آئینی کورٹ کے خلاف تھے، لیکن اس کا طریقہ کار سلیکشن کا غلط ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہی بات کہی تھی کہ آئینی بینچ بنائیں جو چیف جسٹس اور 4 سینئر موسٹ جج پر مشتمل ہو۔ اس کی اگزامپل انڈیا ہے، انڈیا میں آئینی بینچ ایگزسٹ کرتا ہے۔ آئینی بینچ کا کیا مقصد ہے؟ صرف اوریجنل جورسڈکشن کے میٹرز کو ڈیل کرنا۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بتاؤ آرٹیکل 184 اور 186، بس اس حد تک ہی آئینی بینچ کے۔ اب تو جو آئینی بینچ بنایا گیا ہے وہ تو دنیا بھر کی چیزیں کر رہا ہے، آرٹیکل 185 کے تحت بھی جو کیسز ہے وہ بھی وہ ٹیک اپ کر رہا ہے، اور ٹیک اپ کیا کر رہا ہے؟ کوئی کام ہی نہیں کر رہا، جو وہ کوئی آئینی بینچ تو نہیں ہے، وہ تو ایک تماشا ہے جو لگا ہوا ہے۔ ایک وقت میں 7 جج اکٹھے بولنا شروع ہو جاتے ہیں، جو اس کو پریزائڈ کر رہا ہے اس کے کنٹرول میں ہی کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے آپ باہر سے لا کے سپریم کورٹ کے اندرونی معاملات کیسے سیٹل کر سکتے ہیں؟ یہ بینچز بنانا تو سپریم کورٹ کا اپنا آٹونومس کام ہے، انٹرنل کام ہے کہ وہ کیا بینچ بناتے ہیں، 5 کا بناتے ہیں، 7 کا بناتے ہیں، اور کن کن جج پہ مشتمل ہونا چاہیے۔ یہ کام کیا پولیٹیکل پارٹیز کا ہے کہ ان کے نمائندے جا کے بتائیں کہ جی فلاں کو چیئرمین بناؤ یا ہیڈ بناؤ اس کا کانسٹیٹیوشن بینچ کا، اور فلاں کو ممبرز بناؤ، کسی کو 17ویں نمبر پہ اٹھاؤ، کسی کو 18ویں نمبر پہ اٹھاؤ۔ تو یہ بالکل جو چیز ہے بالکل غیر آئینی ہے۔ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہم کیوں کہتے ہیں؟ اگر جوڈیشری اتنی بے بس ہو گئی ہے کہ وہ اپنے بینچز بنانے کے قابل نہیں رہی، اگر سپریم کورٹ جو ملک کی سب سے بڑی آئینی عدالت ہے وہ اتنی بے بس ہے کہ اس کا چیف جسٹس اور سینئر موسٹ جج بیٹھ کے اپنی مرضی کے بینچ فارم نہیں کر سکتے،
اور ایلوکیٹ نہیں کر سکتے کیسز، تو پھر یہ عدالت جو ہے ایک مذاق بن کے رہ گئی ہے. ہاؤ کین ایک بینچ جو ہے وہ اپنا کوئی ہے فکسیشن کا سسٹم بنا سکتا ہے سپریم کورٹ کے اوور فکسیشن؟ تو یہ چیز ورکیبل بھی نہیں. وہ تو ایک اور چیز ہے نا کہ خیر آئینی ہے، ورکیبل بھی نہیں ہے. آپ کے سامنے اس کے نتائج آنے شروع ہو گئے ہیں. بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ جی.